ایک چیز کی ذرا وضاحت چاہوں گا. میں تھوڑا سا نا ذرا ڈیٹس کو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے جنرل فیض کا آپ نے ذکر کیا اور فیض صاحب جو ہیں وہ اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں. کہانی خالد صاحب شروع ہوتی ہے ٹاپ سٹی کے واقعے سے. اچھا, ٹاپ سٹی کا جو واقعہ ہے وہ ہوتا ہے 12 مئی 2017 کو. اب 12 مئی 2017 کو میں نے چیک کیا تو آپ ہی ڈیفنس منسٹر تھے اس وقت بھی. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور آپ ہی ڈیفنس منسٹر تھے. نہیں سر, آپ فورن منسٹر اس کے بعد بنے تھے. آپ کو تقریباً 1.5 مہینے کے بعد فورن منسٹر بنے تھے. چلو نہیں یو مسٹ بی رائٹ کہ آپ نے چیک کیا ہوا ہے. میں تو اپنی میموری بینک سے ہاں نہیں, وہ ہم نے چیک کیا, ایگزیکٹ ڈیٹ چیک کی تو ہمیں یہی پتہ لگا کہ آپ ہی اس وقت جو تھے وہ ڈیفنس منسٹر تھے. تو اس وقت آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا, پورے میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا کہ ٹاپ سٹی میں یہ سب کچھ ہوا ہے, جنرل فیض واز انوالوڈ. جی ٹاپ سٹی والا دیکھیں, میں پھر اسی بات پہ جاؤں گا جو ہے کہ فیض صاحب کی اور بایا صاحب کی جو ایکویشن تھی وہ بالکل کیا کہتے ہیں امپریگنیبل ایکویشن تھی. ان میں جو ایک رشتہ تھا, جو انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ کمال کی تھی. تو یہ اس کی نظر ہو گیا, اس کے چڑھاوا اس کے اوپر چڑھ گیا اس ایکویشن پہ کہ اس کے ان کی. اچھا, آپ مختلف جو جب سے جنرل فیض کا یہ واقعہ ہوا ہے, مختلف میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے, اس میں آپ تواتر سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ صرف فیض نہیں بلکہ جنرل باجوہ, اور آپ ابھی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کا بھی بیچ میں نام آتا ہے اس سارے معاملے کے اندر. لیکن کیا بات ہے ادارے کے بارے میں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے امپیکیبل ان کا ریکارڈ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, تو یہ معاملات صرف جنرل فیض تک ہی جا رہے ہیں, اس سے آگے نہیں جا رہے؟ دیکھیں, مجھے اس بات کا قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ یہ آگے کیا جائے گا. لیکن فیض صاحب کا بھی آج سے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے جو ہے کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, اور وہ بھی مطمئن تھے, ان کے چاہنے والے بھی مطمئن تھے, سب لوگ مطمئن تھے. کوئی اسپیکولیشن نہ آپ لوگوں کی برادری کر رہی تھی, نہ کوئی ہم کر رہے تھے, لیکن ہوا. تو میں اس کا مطلب جو ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں سٹل پاکستان میں ایسی چیزیں ہیں جو تشتز بام جو ہے وہ وقت سے پہلے نہیں ہوتی. وہ اپنے ٹائم کے اوپر جہاں پہ پروگرام کیا گیا ہوتا ہے اس پہ آ کے جو ہے وہ ڈسکلوز ہوتی ہیں, یا ان کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے, یا ان کو ہم. اور آپ نے چونکہ تھوڑا سا ٹائم فریم کا ذکر کیا, کوئی اس میں آئیڈیا ہے کہ یہ پروسیڈنگز کب تک ختم ہوں گی اور کب تک اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ اس کیس میں جو ایک فائر وال جو ہے بنائی ہوئی ہے پچھلے 9 مئی سے لے کے اب تک, صاحب لگا لینا کہ 16-17 مہینے ہو گئے ہیں کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس واقعے کی, اس ٹریجڈی کی, جو اس دن جو ہے ایک بغاوت جو ہے برپا کی گئی, ایک میوٹنی ہوئی, اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکی. ایک فائر وال جو ہے وہ جوڈیشری نے بنائی ہوئی ہے جو پروٹیکٹ کر رہی ہے 9 مئی کے کلپریٹس جو ہیں, جو مجرم ہیں, ملزم جو ہیں, اس لوگ کے جن کے چہرے سب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں یہ کون ہے, کور کمانڈر کے گھر کے باہر کون تھا, GHQ کے کون تھا, سب جانتے ہیں. میں ٹائم فریم وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں دے سکتا, لیکن کیونکہ جنرل فیض ایک سابق فوجی ہیں اور ان کے پری ریٹائرمنٹ اینڈ پوسٹ ریٹائرمنٹ دونوں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہمارا نالج جو ہے تقریباً ایک جیسے ہی ہوگا, میرا کوئی زیادہ نہیں ہوگا. دونوں پہ ان کے چارجز جو آئے ہیں باہر جو ہے کہ دونوں وقتوں کے, یعنی پری ریٹائرمنٹ اینڈ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے جو ہیں ان کے خلاف چارجز ہیں. تو یہ بڑا ڈٹرمن کرے گا آپ کو کہ یہ الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے 9 مئی کا بھی جو شاخسانہ جو ہے وہ اسی سے حل ہو جائے. جو ہے میں ایک اپنی جو سمجھ ہے یا عقل ہے, یہ آپ 9 مئی کا جو خالد صاحب ذکر کر رہے ہیں, اس پہ عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا کورٹ کے اندر کہ 9 مئی اور خواجہ آصف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان اور جنرل فیض کا ایک نیکسس جو ہے وہ موجود ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے اور اس کو پروف کیا جائے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, پہلے انہوں نے ایڈوائز گورنمنٹ کو کیا تھا کہ جی یہ جو ہے انٹرنل معاملہ ہے فوج کا, تو اس لیے ہم کوئی اس میں دخل نہیں دیں گے.
اب کون سی بات ان کی قبول کی جائے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا مشورہ ان کا قبول کیا جائے کہ اوپن کر دیا جائے سارا کچھ، یا اندرونی معاملہ سمجھ 9 مئی کے جو ہے حوالے سے خود تو خواجہ فیصلے صاحب اوپن ہونا چاہیے تاکہ صرف پورے پاکستان کو پتہ لگے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو پروفز. میں بالکل میں نے یہ ٹی وی پہ کہا ہوا ہے. میں نے ٹی وی پہ کہا ہوا ہے کہ جب سویلینز کا ٹرائل ہوگا، مثلا اگر ٹرائل ہوتا ہے عمران خان صاحب کا، وہ اوپن ٹرائل ہوگا. بالکل میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ وہ اوپن ٹرائل ہوگا. 9 مئی میں بہت سے لوگ ہیں، سویلین ہیں، وہ اوپن ٹرائل ہوگا اگر وہ نوبت آتی ہے. لیکن کیونکہ یہ جو ٹرائل ہے جب بھی ہوتا ہے، آئی ایم ناٹ اسپیکولیٹنگ اینی تھنگ، میں ان کا جنرل فیض صاحب کا وہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انسٹیٹیوشن کا اندرونی معاملہ ہے، وہ ان کا کلوز ڈور ٹرائل کریں گے. اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں لوگوں کو سزائیں ہوئیں جن میں ڈیتھ سینٹنس بھی ہوئی ہے، اور وہ سارے کے سارے نہ آپ کو پتہ لگا نہ مجھے پتہ لگا کہ 24 ٹرائل ہوئے. یہ آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا کہ اوپن ٹرائل جو ہیں پاکستان کی ہسٹری میں آرمی نے بہت ٹرائل کیے ہیں، وہ سارے کلوز ڈور ہوئے ہیں. لیکن ایز پر عمران خان صاحب کا ان کا مطالبہ بالکل جو ہے مانا جائے گا. جب بھی ان کا ٹرائل ہوگا یا ان کے کسی ساتھی کے ساتھ ان کا ٹرائل ہوگا تو وہ جو ہے خواجہ صاحب آپ کے پاس لوگ دیکھیں. آپ کے پاس کوئی مزید ڈیٹیلز آئی ہیں کہ جنرل فیض کے بعد اور بھی کیا آفیسرز کو حراست میں لیا گیا ہے یا ان کا بھی اسی طرح ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے؟ میں نے ٹی وی پہ ہی سنا کہ اور بھی آفیسر پکڑے گئے ہوئے ہیں اس سلسلے میں. جو ہے میں تو جو ہے لوز ٹاک بتھیری کرتا ہوں. وہ ایکچولی آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ ریفرنس ٹی وی کا دے رہے ہیں. آپ میں لوز ٹاک سے پرہیز کروں گا. ٹی وی کا دے رہے ہیں نا. اگر آپ مجھے یہ کہہ دیتے کہ جی ہاں جی نالج ہے لیکن میں اسے ٹی وی پہ ریویل نہیں کرنا چاہتا، دیٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ آنسر. لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں نے ٹی وی پہ دیکھا. نہیں میں نہیں دیکھے نہیں میں جو ہے نا نالج ہو یا نہ ہو، وہ دو صورتوں میں اگر نالج نہیں ہے تو میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا.